الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کو ریون خطائی کہتے ہیں۔ اس کو عربی کے اندر راوند کہتے ہیں اور فارسی کے اندر بیخ رباس کہتے ہیں، بنگلہ میں ریون چینی کہتے ہیں، ہندی میں رے وٹ کہتے ہیں، انگریزی میں رہبوب روٹ کہتے ہیں۔ اس کی پیدائش 6000 فٹ بلندی سے لے کر 10,000 فٹ کی بلندی پر یہ جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اندرونی طور پر بھی کھلایا جاتا ہے۔ تو کون سی بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور خاص الخاص مقصد اس جڑی بوٹی کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ساری باتیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اس جڑی بوٹی کی پیدائش پاکستان کے اندر شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں کی بلندیوں پر ہوتی ہے۔ یہ ایک پودا بنتا ہے، اس پودے کی یہ جڑ ہوتی ہے، اس کو یہ ریون خطائی کہا جاتا ہے۔ یہ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یرکان ہو گیا ہے، اس میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ ہیپاٹائٹس کے اندر بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ لیور سروسس کے اندر بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ پھر لیور کا کینسر ہونا، اس میں بھی اس کو مفید پایا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جگر کے خرابی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو قبض نہ ہونے دیں۔ اب اس قبض کو دور کرنے کے لیے جو دوائیاں عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں وہ جگر کو خراب کر دیتی ہیں، لیکن یہ واحد ریون خطائی ہے جو جگر کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ساتھ میں قبض کو بھی دور کرتی ہے۔ پھر یہ گردوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ خواتین کے لیے جو ماہواری کا درد ہوتا ہے، پیریڈز کا جو درد ہوتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ یا خواتین کو پیریڈز جو ہے وہ مہینے میں 2 مرتبہ آ جاتے ہیں، یا ایسی خواتین ہوتے ہیں جن کو پیریڈ جو ہے وہ بند ہی نہیں ہوتے، تو اس میں اس جڑی بوٹی کا استعمال بہت مفید پایا جاتا ہے۔ پھر اس کو نہ صرف اندرونی طور پر کھلایا جاتا ہے بلکہ اس کو لیپ بنا کے اس کا استعمال بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ کھانسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ قانون مفرد اعضاء کا ایک نسخہ ہے، اکسیر ورم، اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے جس میں ہلدی، سونف، ملٹھی اور ریون خطائی ہے، تو وہ بنا کے استعمال کریں گے۔ کھانسی کے لیے، ٹی بی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر اس سے دمہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اندر سے بلغم کو نکال کے باہر کر دیتی ہے۔ یہ معدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، معدے کو درست کرتی ہے، آنتوں کی سوزش کو یہ دور کرتی ہے، پیٹ پہ اپھارا بن جاتا ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے۔ پھر یہ گردے اور مثانے کے جو درد ہو جاتے ہیں ان دردوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔
یہ مقوی جگر ہے، یہ جگر کو طاقت دیتی ہے، جگر کی سوزش کو دور کرتی ہے۔ یہ بخاروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، چاہے کتنا بھی پرانا بخار ہو، ہر قسم کے بخار کے لیے اس کو مفید پایا جاتا ہے، اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ پھر مائیگرین پین، درد شقیقہ، اس میں بھی اس کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ ٹینیٹس یعنی کان سے آوازیں آنا، ان میں بھی اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ آنتوں کی سوزش کو جو ہے یہ دور کرتی ہے۔ پیشاب اگر بند ہو گیا ہے، نہیں جاری ہو رہا، تو اس پیشاب کو جاری کرنے کے لیے بھی اس ریون خطائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 رتی سے لے کر 3 رتی تک ہے، اور دستوں کے لیے 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کو آپ تھوڑا سمجھ لیں۔ یہ آپ 1 پاؤ اس کا سفوف لے لیں، جڑی بوٹی لے کر اس کو آپ اچھی طرح سے سفوف بنا لیں، اور پھر اس کے اندر عرق گلاب کی 1 بوتل وہ اس میں مکس کر لیں۔ اب اس کو دھوپ کے اندر خشک کر لیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ اس کو کسی جار کے اندر محفوظ کر لیں۔ ناشتے کے فوراً بعد نہ لیں، ناشتے سے پہلے لے لیں آدھا گھنٹہ، یا آدھا گھنٹہ آپ بعد میں لے لیں، صبح کو بھی لے لیں اور شام کو بھی لے لیں۔ اس کا جو بنیادی کام ہے وہ سوزش کو دور کرتی ہے، ہر قسم کی سوزش کو دور کرتی ہے، اور ہر بیماری کی جڑ جو ہے وہ سوزش ہے۔ جہاں کوئی درد ہے، جہاں کوئی سوزش ہے، جہاں کوئی ورم ہے، چاہے وہ جگر میں ہے، معدے میں ہے، مثانے میں ہے، گردوں میں ہے، پھیپھڑوں میں ہے، کہیں پر بھی سوزش ہے، اس سوزش کو یہ دور کرتی ہے۔ تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی اعصابی دونوں مزاجوں میں مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف قانون مفرد اعضاء کی دوائیوں میں بھی کیا جاتا ہے، طب یونانی کی مختلف دوائیوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کو اکسیر جگر کی دوائیوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی ایک اچھی جڑی بوٹی ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔